بہت زیادہ لوگوں کی جو سیاستدان ہے ان کی سیاست بڑھنے جا رہی ہے، تو اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ کسی نے کوئی قاتل بھی، کرائے کا قاتل بھی کوئی ہائر کیا ہے تاکہ آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے؟ جی مجھے اس کا علم ہوا ہے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ رول آف لا کے لیے ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں، جو جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسی شخص نے میرے خلاف 2 FIR بھی کرائی ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو میں یہ آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے جب کوئی دوسرے کو مارتا ہے تو خود بھی مرتے ہیں، تو لہٰذا میرے جو لوگ ہیں، میرا جو قبیلہ ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا ابھی آپ کو تھریٹ بھی مل چکا ہے قتل کا، تو اس کے بعد آپ سیکورٹی اپنی بڑھا رہے ہیں یا ویسے ہی چلیں گے جیسے آپ پہلے جو ہے نا وہ نارمل چلتے تھے، مطلب کنونشنل میں؟ دیکھیں میں کوئی ایسے فیل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو تکبر سمجھے۔ سیکورٹی مجھے ضرورت ہے، اور مجھے بہت ساری آفر ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ میں نے انحصار کیے ہیں اپنے لوگوں پہ، اور میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے، وہ میں نے اب استعمال میں لانی شروع کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو جتنی مطلب ہے کہ میں اویل کر سکتا ہوں، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ ہم تو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ خان کے کاظ میں اگر کسی کا خون بہے گا وہ پھر انشاءاللہ جو ہے ایک انقلاب کا باعث ہوگا۔ مرحبا صاحب یہ بتائیے کہ پشاور میں ایک کنونشن اناؤنس ہوا ہے، لیکن کل ہی ڈی سی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا جس میں 5 یا 5 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے 5 یا 5 سے زیادہ افراد کا اکٹھے ہونا پبلک مقامات پہ، ہمارے کنونشن پرائیویٹ پلیسز پہ ہو رہے ہیں، تو اس نوٹیفیکیشن کا اطلاع کم پہ نہیں ہوتا ہے۔ مرحبا صاحب، مرزا محمد علی جو ہیں وہ جیلم کے، انہوں نے کل پھر ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، تو خان صاحب مولانا کو ڈیزل کہتے تھے تو اب خان صاحب کو پیٹرول کہیں گے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس پہ کیا آپ کہتے ہیں؟ اس کا تو سیاست تعلق ہی نہیں ہے، اس کو کون چابی دے رہا ہے؟ مرزا کے سلنسر نما بوتے وچ کیا کہتے ہیں اس کو، تکا۔ مرزا کے سلنسر نما بوتے وچ تکا تندا پایا، تو لہذا مرزا کو ایک گل دسیندا پیا، او بھائی تسی تکھے مرندے پئی ہو خان دے خلاف، او ایویں نتیجہ وے کہ اساں تینوں تکا ہی کہنا بلانا چھوڑتی مرزا تکا، مرزا تکا، ہن تکا اپنے نال لے جا۔ تو بھائی مکس ہے آگے۔ سر آپ کے پاپڑ بھی ریویل ہو گئے اسکرین پہ۔ ہاں نواز شریف صاحب کی پیشی ہے، قوم دیکھ لیں، ذرا ادھر ادھر کیمرے دوڑا دیں۔ تو بھائی شہنشاہ، مغل شہنشاہ تشریف لا رہے ہیں، اس قوم کو 4 دفعہ جو ہے ان کے خاندان نے لوٹا ہے، یہ لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور اب 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر جو ہے حکمران بناؤ۔ یہ 5ویں دفعہ کی خواہش رکھنا بھی جو ہے اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ بس کرو نا، پاکستان جو ہے آپ کے مزید لوٹ مار کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور کیوں کر آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں باپ کے طاقتور مقتدر حلقوں کے کندھے پہ چڑھ کے میں آؤں گا۔ قوم نے ووٹ دینا ہے، عوام کا ووٹ ہوگا، وہ منتخب کریں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا خواب ہی رہے گا، اور جو کیسز آپ پہ بنے ہیں، جو ان کیسز سے تعین ہو جائے گا کہ لاٹری چھوٹی کی نکلتی ہے یا بڑی کی۔ سر جی بتائیے گا وہ باپ پارٹی جو ہے اس کا حامد میر صاحب کہہ رہے تھے، اس کا ایک بندہ ہے اس نے مجھے دکھایا ہے، پہلے ہمیں کہا گیا کہ آپ پیپل پارٹی میں شمولیت کریں، پھر ہمیں جو ہے نا کہا گیا کہ اب آپ نون لیگ میں شامل کریں ہو جائیں، تو مطلب سر کیا کہیں گے اس بات آپ کے اوپر جو ہے یہی مال غنیمت میں پیپل پارٹی کو حصہ نہیں ملا ہے تو شور مچا رہی ہے، اب کچھ جو رہ گئے وہ پیپل پارٹی کو دیے جائیں گے، تو لہٰذا یہ ساری نورا کشتی ہے، یہ سب اکٹھے ہوں گے PDM، ان کا مقابلہ جو ہے صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا۔ ہم کنونشن شروع کر چکے ہیں، دوسرے مرحلے پہ ہم جلد سے شروع کریں گے، اور تیسرے مرحلے پہ ہم الیکشن کیمپین کریں گے انشاءاللہ۔ KP اٹھ چکا ہے، اور KP کے بعد پنجاب کی باری ہے، سندھ میں بھی ہم جائیں گے، اور کوئٹہ بلوچستان میں بھی جائیں گے۔ سردار مروت صاحب آپ کے پروگرام تو بڑھ گئے والے پاپڑ بھی ریویل ہو گئے اسکرین پہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جس نے نکالے ہیں اس کے پاپڑ سب لوگوں کو کھانے چاہیے۔ آپ کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں بھیجیں گے اس کو؟ کاپی رائٹ تو آپ کے ہیں، اس نے نام او بھائی کیا کاپی رائٹ، اس بیچارے نے محبت کا اظہار کیا ہے، جو بھی ہے، تو کیا میرے کاپی رائٹ ہے؟ میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی ویڈیو شیئر کرے گا، کہیں پر بھی شیئر کرے گا، ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے ہم ان کے مقروض ہیں۔ اس شخص نے جو یہ پاپڑ کہاں سے یہ ہے، یہ نہیں پتا چلا ویڈیو آئی چلے، لیکن میں اپنے حقوق اس کو بخشتا ہوں۔ سر ریٹویٹ تو آپ کرتے نہیں ہیں، پھر کیسے ویڈیو کو آگے پہنچائیں گے آپ؟ کون سی کوئی بھی آپ کے سامنے آتے میں بہت مصروف ہوتا ہوں، عدالتیں ہیں، مقدمے ہیں، پارٹی ہیں، کنونشنز ہیں، انفرادی طور پہ لوگ آتے ہیں، موبائل ٹیلی فون پہ کال آتے ہیں۔ کہہ رہے مجھے دے دیں، اپنا ٹویٹر ٹیم میں رکھ لیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات چاہ یہ رہ گئے جو کنونشن سٹارٹ کیا ہے، خان صاحب کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ جی خان صاحب کیوں کم سے اسٹارٹ کیے؟ آج میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، میری ابھی ملاقات ہے 12 بجے ان سے، تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی پھر میں سر پنجاب سے اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں کنونشن کرنے کے لیے تو آپ اس کنونشن میں شرکت کریں گے؟ اگر آپ جی میں پنجاب میں اب ہم کنونشن کے لیے ہم نے آرگنائزیشن کو جو ہے موبلائز کیا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، عدالتوں نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں، 1500 یا 1000 لوگ آئیں گے تو کنونشن یہ خراب کریں گے، لیکن جب 7-8 ہزار آئیں گے
कोई माई का लाल पीर कन्वेंशन खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पास इतनी पीर नफरी नहीं है कि हमारे हजारों लोगों को भगाएं। सर जी अली मोहम्मद खान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मुझे शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ना कन्वेंशन में बुलाया नहीं है, तो जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना कन्वेंशन में जाऊंगा। तो सर आप उनको बुलाएंगे अगली कन्वेंशन में पंजाब अली या मोहम्मद केपी? खान हमारे लीडर है, मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मर्दान उसका घर है और मैं उसका मेहमान हूँगा, तो लिहाजा मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मैं तो वो तो मेजबान है। अली मोहम्मद खान मेरे भाई है। अमजद अली खान ने गिरफ्तारी दी है। कह चुके हैं पहले, कह चुके हैं। हाँ। अच्छा, कल अमजद अली खान ने गिरफ्तारी दी है एक नए तरीके कार से, अदालतों को उन्होंने अपना मोहसिन जाना है। अब आपको क्या लगता है, वाकई अदालतें फिर से सिक्योर करने में कामयाब होंगी या दोबारा से एक और कहानी शुरू हो जाएगी? देखिए, अगवा होने से बेहतर है लोग गिरफ्तारियां दें, क्योंकि अगवा होने अब ये गिरफ्तार हो गया है, अदालतों के थ्रू लोग गिरफ्तार होंगे तो अगवा नहीं होंगे। इस तरह बच तो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, 15 दिन 20 दिन रहेंगे, सारे केसेस बोगस हैं, जेली है, तो लिहाजा बाहर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा तरीका है अगवा होने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने की। सर रात को खबर मानिका साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें बड़े बड़े घटिया इल्जाम भी लगाए खान साहब ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? खावर मानिका का बयान मैंने देखा है, लेकिन आप 21 या 22 रोज़ पहले चले जाएं, आप ही में से किसी दोस्तों को मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उस वक्त कहा था कि खावर मानिका पे प्रेशर है कि वो हुकूमत की इमाम पे इद्दत केस में अपना बयान जो है तब्दील करें। इद्दत केस में खान और बीबी साहिबा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये केस कल लगा हुआ था, तो लिहाजा खावर मानिका ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जो बातें की है, ये ज़बान जो है उसकी हिलाई गई है। इसी खावर मानिका का पहला मौक़िफ़ जो है वो भी कौम के साथ उसने खुद शेयर किया था, जो बातें उसने की थी। कानून की नज़र में एक शख्स अगर दो मुतज़ाद बयानात देता है तो दूसरा जो मुतज़ाद बयान आता है उसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं होती है। और आजकल के अयाम में जब एक शख्स पहले रोज़ कुरान पे हाथ उठाता है कि मैं खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा और 2 दिन के बाद वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ऐसे रोज़ में, ऐसे अयाम में खावर मानिका के बयान की जो है कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अफसोस इस अमर का है कि जिस एंकर पर्सन ने खावर मानिका का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, खावर मानिका भी एक अगवाशुदा शख्स था, उसको करप्शन के चार्ज में पकड़ के फिर इद्दत के केस में इस्तेमाल किया गया, अपनी मर्ज़ी का बयान दिलाया गया। लेकिन इद्दत के हवाले से जो खुशफहमी है, बीबी साहिबा का बयान इस पे पहले आ चुका है, हमारा अदालती मौक़िफ़ अदालत के सामने हम रख चुके हैं और ये इनकी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। खान साहब के बच्चों तक को मुतनाज़ा बनाया, उनकी शादियों को मुतनाज़ा बनाया, उनकी बीवियों को मुतनाज़ा बनाया, उनके अहले खाना को मुतनाज़ा बनाया, कोई चीज़ तक इन्होंने माफ़ नहीं की। हमने अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती तो जनाब सफदर का जो मसला था उस पर हम बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसे जहाँ पे किसी का घर टूट जाता है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत ही गलीज़ हरकत है। तो लिहाजा खान के ख़िलाफ़ ये खावर मानिका को तोती की तरह रटाया गया बयान जो है वो शाहजेब खानज़ादा के ज़रिए चलवाया गया। शाहजेब खानज़ादा को अपनी रिपोर्टेशन का ख्याल करना चाहिए था। ये खावर मानिका कहाँ से आया? ये तो इनकी तहवील में था, तो लिहाजा कब इसकी ज़मानत हुई, किसने छोड़ा उसको और क्यों कर वो टीवी की स्क्रीन पे नमदार हुआ? ये इसी तरह का बयान है जो आज़म खान ने दिया था, ये इसी तरह का बयान है जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने दिया है और ये वो तमाम बयानात हैं जो कि बहुत सारे सुल्तानी गवाहान ने दिए हैं।